الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. حصہ اول کے سبق نمبر 11A میں آپ سب کا استقبال ہے، جس میں ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے. گرامر میں فعل ماضی کنٹینیو کریں گے اور کچھ نکات تعلیم بھی لیں گے. الحمدللہ اس سبق کے ختم تک آپ 131 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں تقریباً 30,797 بار آئے ہیں. قرآن کریم میں 4,500 نئے الفاظ ہیں، جو ریپیٹیشن کے بعد تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. اور جوں آپ قرآنک الفاظ کے معنی کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرتے چلے جائیں گے، یہ بیٹری کا لیول چارج ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. تو پہلے ہم لیتے ہیں سورۃ الاخلاص کا تعارف. سورۃ الاخلاص ابتدائی مکی سورت ہے. یہ بہت چھوٹی ہے مگر بہت اہم سورت ہے. نماز میں اس کو صرف اس نیت سے مت پڑھیے کہ یہ چھوٹی سورت ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھیے. اس کا نام اخلاص ہے، یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے، اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا. اور لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معبود کی عبادت کرتے ہیں یا کس معبود کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اور یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ کرام کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. اور اس سورت کو آخری 2 سورتوں کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار اور مغرب اور عشاء کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے؟ اس کا بہترین جواب ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. قل یعنی کہہ دیجئے، قل یعنی کہہ دیجئے. قال اس نے کہا، قال کی جمع ہے قالو، ان سب نے کہا. تو قل، قال اور قالو یہ مل کر قرآن کریم میں تقریباً 1000 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. قل کہہ دیجئے، هو اللہ وہ اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے. احد ایک ہے، اکیلا ہے. اور ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، احد کا. قل هو اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. کس میں ایک ہے؟ اللہ ذات میں ایک ہے، صفات میں ایک ہے، اختیارات میں ایک ہے. ذات میں ایک ہے کیا مطلب؟ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کو ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے. صفات میں ایک ہے، اللہ اپنی تمام صفات میں ایک ہے، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں. مثلا اللہ کے سوا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسے سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، مدد نہیں کر سکتا وغیرہ. وہ حقوق میں ایک ہے، یعنی پوجا و پرستش اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے. رکوع سجدہ دعا وغیرہ سب اللہ ہی کے لیے کرنا ہے. وہ اختیارات میں ایک ہے،
اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جب اس نے کہہ دیا کہ شراب حرام ہے تو اب اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کے حلال اور حرام کا قانون بنانے میں، موت اور حیات کے فیصلے وغیرہ میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی صرف بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے اپنے نفس کی بندگی کی ہے، کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف اسی کی عبادت کی توفیق دے۔ نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے منصوبہ بنائیے، اور اس طرح صرف اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمع رہنے کے لیے پلان بنائیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے توفیق طلب کیجئے۔ اور یہاں پر هو اللہ احد ہی نہیں کہا، بلکہ قل کہا، یعنی کہیے، تبلیغ کیجئے، اور یہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے بھی ہے۔ ہم کو یہ بات پہنچانا ہے اور ساری دنیا تک پہنچانا ہے حکمت سے بہترین انداز میں، جیسا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ جی، اب مائک آن کیجئے اور ترجمہ پڑھیے۔ قل، کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد، ایک ہے، احد، ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ مائک بند کیجئے، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد یعنی بے نیاز، صمد کا مطلب ہے بے نیاز۔ بے نیاز بولے تو سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سب اس سے مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، اور ضرورتوں کو، اپنی ضرورتوں کو اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سب اس پہ ڈیپینڈ ہیں لیکن وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے، وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ جی، تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ، نہ تھکتا ہے، اور نہ ہی اس کو کسی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ تو تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کو پڑھیے، اور آپ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ، تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی کر۔ اے اللہ، مجھے تو صرف اپنا محتاج بنا، کسی دوسرے کا محتاج نہ بنا۔ مائک آن کیجئے اور ترجمہ پڑھیے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ جی، آگے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ یہ ترجمہ ذرا رف ہے لیکن بالکل فکس ہے، بالکل ایک دم فکس ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لم کا مطلب ہے نہ، ڈڈ ناٹ، لم کا مطلب ہے ڈڈ ناٹ، یعنی ماضی کا نہیں، اور لن کا مطلب ہے ول ناٹ، یعنی فیوچر کا نہیں۔ لم یعنی ڈڈ ناٹ، لن یعنی ول ناٹ۔ لم ماضی کا نہیں اور لن فیوچر کا نہیں، لم ماضی کا نہیں اور لن جو ہے فیوچر کا نہیں۔ لم یلد نہیں ہے، یلد اس نے جنا، لم یلد
نہ اس نے کسی کو جنا. اور اسی طرح کے اردو کے الفاظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد. اس طرح کے اردو میں بھی ہم الفاظ کو جو ہے استعمال کرتے ہیں. ولم یولد، و یعنی اور، لم یعنی نہیں، یولد وہ جنا گیا اور نہ ہی وہ جنا گیا. یلد اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائس ہے. یولد وہ جنا گیا، یہ پیسیو وائس ہے. جی، تو نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اولاد کا ایشو ہے کیوں. جب انسان تھک جاتا ہے تو بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا ہوتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور نام جاری رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے. وہ تھکتا نہیں ہے، وہ بور نہیں ہوتا، وہ بوڑھا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سحر ہمیشہ رہے گا. اس لیے اس کو کوئی باپ نہ ماں، وہ ہمیشہ ہی رہے گا. اس لیے اس کو اولاد کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے. تو اب مائک آن کریں گے اور اس کا ترجمہ پڑھیں گے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا. ولم اور نہ یولد وہ جنا گیا. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. اگلا ٹکڑا دیکھتے ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. وا یعنی اور، لم یعنی نہیں. یکن کا مطلب ہے. یہاں پر آپ لیجئے نہیں ہے. ولم یکن اور نہیں ہے. لہو اس کا یا اس کے لیے. اور آگے آپ اس کو اور بھی اینالائز کر سکتے ہیں اپنے اعتبار سے. تو لہو اس کا، کفون ہمسر برابری کا، ہمسر برابری کا. اور اکثر جب رشتہ طے ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کف کا جو ہے خیال کیا جائے. یہ کف کیا چیز ہے جی؟ کہ لڑکی کے اور لڑکے کے دونوں کے جو گھر والے ہیں وہ جو ہے معاشراتی طور پر اور معاشی طور پر جو ہے برابر لیول کے ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رشتے میں نباہ اچھا ہوتا ہے. تو کفون کا مطلب ہے ہمسر برابری. احد یعنی کوئی. احد کوئی. یاد رکھیے شروع میں ہم نے سیکھا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اور یہاں پر ولم یکن لہ، تو یہ نگیٹیولی کوئی منفی معنوں میں ہے، یہ استعمال ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ احد کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے اور ایک معنی ہے، ایک کے بھی معنی آتا ہے اور دوسرا معنی ہے کوئی. احد کا یعنی اکیلے کا معنی بھی آتا ہے اور کوئی کا بھی معنی آتا ہے. احد یعنی کوئی. قل هو اللہ احد، تو یہ الفاظ صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہوں گے جب ایک کے معنی میں آئے گا. اور جب دوسرے معنی لیں گے تو ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، تو یہاں کوئی کا معنی لیا جائے گا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، یعنی دل میں اس کی عظمت ایسے چھا جائے کہ کوئی بھی دور دور تک نظر نہ آئے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں. کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ کسی اور سے بھی امید رکھتا ہوں؟ کسی اور کو بھی طاقتور سمجھتا ہوں؟ تو دعا کیجئے کہ اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر دے. مائک آن کیجئے اور ترجمہ کیجئے اس ٹکڑے کا. ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا، کفون ہمسر، احد کوئی. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی.
एक सहाबी नमाज की हर रकात में सूरतुल इखलास पढ़ते हैं, फिर कोई और सूरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा मुझे इस सूरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सूरत से तुम्हारी मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। अब नोट कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत से मोहब्बत का जिक्र किया है, ना कि बार बार पढ़ने का एहतमाम। तो हमको इस सूरत से मोहब्बत को पैदा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यह मोहब्बत किस तरह आएगी, नीचे कुछ मशवरे दिए जा रहे हैं। अगर किसी शख्स से आप पहली बार मिले और जब आपका दुआ सलाम हो तो तारुफ हो, तो अगर उसका कोई रिश्तेदार, कोई वजीर हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई ऑफिसर हो, कोई ताजिर हो, तो वो किसी ना किसी बहाने से जो है ना उनका जिक्र अपनी गुफ्तगू के दौरान, अपनी बातचीत के दौरान जरूर करेगा कि मेरे चाचा वजीर हैं, मेरे भाई फुला ऑफिसर हैं वगैरह। तो याद रखिए कि अल्लाह तो हमारा सबका खालिक है, मालिक है, राजिक है, रब है, सबसे बढ़कर मोहसिन है। वो हमको मुसलसल देता चला आ रहा है और हमसे 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। फिर क्यों ना हम उसका जिक्र बार बार करें, और वो भी इस तरह जैसे कि अल्लाह ने सिखाया, यानी सूरतुल इखलास को पढ़ते हुए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा माफ करने वाला कोई नहीं, उसके जैसा देने वाला कोई नहीं, उसके जैसे हर जरूरत का मोहब्बत के साथ ख्याल रखने वाला कोई नहीं। अल्लाह के 99 नाम है, हर सिफत में उसके जैसा कोई नहीं, ना था, ना है और ना होगा। शिरक और दूसरी गुमराहियों की गंदगी और गुमराही में गौर कीजिए कि अल्लाह का शुक्र कीजिए कि उसने पाक साफ और सच्ची बात हम तक पहुंचा दी। इस कायनात का मालिक कौन है, कैसा है और वो हमसे क्या चाहता है। अगर खुदा न खास्ता मुझे ये पैगाम न मिलता तो मैं ख्यालात की गंदगी और गुमराही के ढेर में लुढ़कता रहता, परेशान रहता। इसलिए कोशिश कीजिए कि तौहीद की इस सूरत को पढ़ते वक्त दिल शौक, मोहब्बत और अजमत से भरा हुआ हो। आज का सबक इतना ही। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।